قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ گھر والے، یہ 250 عیسوی کا قصہ ہے جب رومن بادشاہ دقیانوس کا دور حکومت تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ان کے ابتدائی پیروکاروں نے پورے خطے میں پھیلا دی تھیں۔ کچھ لوگ اب بھی غلط تعلیمات پر عمل کرتے تھے اور وہ چاند کو خدا مانتے اور اس کی پوجا کرتے، لیکن افسس کے ایک معزز خاندان کے نوجوان مردوں نے یہ نیا مذہب قبول کر لیا تھا۔ یہ ایک قدیم شہر تھا جو ترکی کے غربی ساحل کے نزدیک آباد تھا، جس کے آثار اب بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ دقیانوس نے نیا مذہب قبول کرنے والے ان لوگوں کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے۔ ان کی بے خوف تبلیغ اور درست راستے پر گامزن رہنے کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کے باعث انہیں اللہ کی قربت کا اعلیٰ مرتبہ حاصل ہوا۔ ان نوجوان ایمان والوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ بادشاہ کے سپاہی ان کی گرفتاری کے لیے نکل چکے ہیں تو وہ شہر سے بھاگ گئے۔ انہوں نے ایک غار میں پناہ لی تاکہ وہ بادشاہ کے ظلم سے بچ سکیں۔ وہ جب بھاگ رہے تھے تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، خداوند ہم پر اپنا رحم فرما اور ہماری زندگیوں کو محفوظ فرما۔ وہ بھاگ کر دور بیابان میں آ گئے جہاں انہیں ایک تاریک غار ملا۔ وہ نہایت احتیاط سے غار میں داخل ہوئے اور یہ امید کی کہ کوئی یہ اندازہ نہیں لگا پائے گا کہ غار کے اندر کوئی ہے۔ وہ سب رونے لگے۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد کے لیے دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی اور وہ جب آرام کرنے کے لیے دراز ہوئے تو اس وقت ایک معجزہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی و موت پر لامحدود طاقت کے باعث انہیں گہری نیند سلا دیا۔ وہ 300 سال تک سوتے رہے۔ وہ اس عرصہ کے دوران ایک لمحے کے لیے بھی نہیں جاگے۔ انہوں نے کچھ کھایا اور نہ ہی کچھ پیا اور شور بھی نہیں پیدا کیا۔ وہ اپنی نیند کے دوران محض کروٹ ہی بدلتے رہے، حتیٰ کہ ان کا کتا قطمیر بھی غار کے دہانے پر ٹانگیں پسارے طویل نیند سوتا رہا۔ ان کا غار ایسی جگہ پر واقع تھا جس کے اندر سورج کی کرن تک داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایسا ڈراؤنا روپ دے دیا کہ اگر کوئی اس کے قریب جاتا تو وہ خوف زدہ ہو جاتا اور بھاگ جاتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معجزات میں سے ایک تھا۔ وقت گزرتا گیا اور وہ قصبہ بھی مکمل طور پر تبدیل ہو گیا جہاں سے وہ آئے تھے۔ ظالم بادشاہ مر چکا تھا اور موجودہ بادشاہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر ایمان لے آیا تھا۔ بادشاہ اور لوگ خدا پر یقین رکھتے تھے اور کوئی بھی بتوں کی پوجا نہیں کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عرصہ کے دوران ان سوئے ہوئے اصحاب کو جگایا۔ وہ جب اپنی طویل نیند سے جاگے اور انہوں نے اپنے بازو اور پاؤں سیدھے کیے تو ان میں سے ایک نے حیران ہو کر پوچھا، ہم یہاں کتنے عرصے سے تھے؟ انہوں نے اس بارے میں سوچا اور تب کہا، ہم یہاں ایک دن یا غالباً دن کا کچھ حصہ رہے ہیں۔ انہیں یہ ادراک نہیں ہوا کہ وہ یہاں 3 صدیوں سے زیادہ عرصہ سے سو رہے ہیں۔ وہ بہت زیادہ بھوک محسوس کر رہے تھے، چنانچہ ان میں سے ایک غار سے باہر نکلا تاکہ کھانے کے لیے کچھ لے کر آئے۔ وہ قصبے میں پہنچا اور کچھ کھانے کے لیے چیزیں خریدنے کے لیے ایک دکان پر گیا۔ اس نے دکاندار کو چاندی کے سکے دیے۔ دکاندار اس قدر پرانا سکہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور یہ شبہ کرنے لگا کہ اس شخص کو غالباً کوئی پوشیدہ خزانہ ملا ہے۔ چنانچہ وہ اسے بادشاہ کے پاس لے گیا، جس نے فی الفور پہچان لیا کہ یہ در حقیقت ان اصحاب میں سے ایک ہے جو 3 صدیوں سے زیادہ عرصہ قبل غائب ہو گئے تھے۔ بادشاہ کے حکم پر ایک دھاتی کتبہ بنایا گیا تھا جس پر ان مردوں کے نام اور دیگر تفصیلات لاپتہ ہونے کی تاریخ کے ساتھ کندہ کی گئی تھیں، جسے شاہی خزانے میں جمع کروا دیا گیا تھا۔ اس کے باعث یہ لوگ کتبے کے اصحاب کے طور پر بھی معروف ہو گئے تھے۔ کتبہ جب شاہی خزانے سے نکالا گیا تو یہ تصدیق ہو گئی کہ یہ وہ مرد ہی تھے جو شہر سے 3 صدیوں سے زیادہ عرصہ قبل اپنی جان بچانے کے لیے بھاگے تھے۔
وہ جلد ہی لوگوں کی عقیدت کا مرکز بن گئے۔ نئے رومن بادشاہ تھیوڈوسیوس نے انہیں دیکھنے کے لیے خود پیدل سفر کیا اور ان سے دعا لی۔ ان اصحاب نے جب وفات پائی تو اس غار پر یادگار قائم کی گئی جو عبادت کی جگہ بن گئی۔ یہ کہانی یہ سبق دیتی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی غیر متوقع طریقوں سے مدد کرتا ہے۔ یہ کہانی یہ بھی بتاتی ہے کہ موت کے بعد زندگی کا وجود ایک حقیقت ہے۔